اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میں جس کاز کے لیے آپ تمام بھائیوں کے سامنے پیش ہوا ہوں، جس مقصد کے لیے جو ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ ایک نیک مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے میں آج آپ سے مخاطب ہوں، اور یہاں پہ میں ایڈوائزری کور کمیٹی جو کہ پرانی کور کمیٹی کو ایکسٹینڈ کر کے بنائی گئی ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ اس کا قیام کیسے عمل میں آیا۔ آج سے تقریباً 20 دن پہلے میں نے سید قمر زیدی صاحب سے فون پہ رابطہ کیا، ان سے میں نے کچھ حال احوال پوچھا، تو شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ میں ایڈوائزری کور کمیٹی ایک بنانا چاہتا ہوں، جو پرانی کور کمیٹی ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں میں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا بھی نام شامل کیا جائے۔ تو شاہ صاحب نے میرا جب نام لیا تو میں نے شاہ صاحب سے کہا، میں نے کہا سر اگر کہیں پہ میری وجہ سے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو میں انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو اس کے بعد ہم نے باقاعدہ طور پہ ایڈوائزری کور کمیٹی کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو کور کمیٹی جو سابقہ تھی اس کی بات بتا دیتا ہوں کہ کور کمیٹی میں 5 ارکان شامل تھے۔ 5 میں سے جب وہ معاملات یہاں تک پہنچے تو 5 میں سے اب 2 نام جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے، اور جس فورم پہ بھی یہ نام بولے گئے، سید قمر زیدی صاحب اور چودھری خالد فاروق صاحب، تو ان کا نام جو ہے وہ ہمارے سامنے بڑا ٹرانسپیرنٹ انداز سے آیا، اور کبھی بھی ان پہ کوئی الزام نہیں تھا کہ جی انہوں نے اپنی ذات کی بات کی ہو یا انہوں نے اپنے مفادات کی بات کی ہو۔ انہوں نے ہمیشہ پوری بی فار یو فیملی کی بات کی اور ان کے حقوق کی بات کی، تو اس لیے آج ان کا نام زندہ ہے، اور 3 نام جو باقی ہیں وہ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آ رہے۔ تو اگر کہیں آپ کو بڑا مقصد حاصل کرنا ہو اور آپ بڑے مقصد کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو اس میں اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے سید قمر زیدی صاحب اور چودھری خالد فاروق صاحب نے جو کام کیا ہے، ان کا کام ہمارے سامنے ہے۔ ان کے نام پہ کبھی بھی کوئی الزام نہیں آیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی پرانی اس کور کمیٹی کے بارے میں۔ اور ابھی جو ایڈوائزری کور کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کر کے، تو جب 20 دن پہلے یہ بات ہوئی اس کے بعد ہم نے اس پہ کام شروع کیا، اور اس میں ہم نے لوگوں کو ایڈ کرنا شروع کیا۔ تو شاہ صاحب نے اور چودھری خالد فاروق صاحب نے باہمی مشاورت سے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا جو پروگرام بنایا تھا اس کو ہم 20 دن میں کمپلیٹ کر پائے۔ تو ایک ایک نام ہم نے کور کمیٹی میں پیش کر کے اس پہ ڈسکشن کر کے، اور اکثریتی رائے کے ساتھ جو فیصلہ ہوتا تھا اس نام کو ہم شامل کرتے تھے یا کسی کو ریجیکٹ کرتے تھے۔ بہت سارے نام آئے اور اس پہ اتفاق بھی نہیں ہوا، اس میں کچھ وجوہات تھیں، کیونکہ ہمیں اس کور کمیٹی میں ایسے لوگ چاہیے تھے جو کہ اپنی ذات کی نفی کر کے آئیں، کبھی بھی اپنے ذات کی بات نہ کریں، اپنے ذاتی مفادات کی بات نہ کریں، ہمیشہ دوسروں کے حقوق کی جنگ لڑنا جانتے ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت تھی، تو ہم نے یہ 11 لوگوں کے جو نام ہیں وہ یہاں پہ کمپلیٹ کیے 20 دن کے پروسیس کے بعد۔ تو اس میں جو پہلا نام ہے سر فہرست جو ہمارے اس پورے سسٹم کے روح رواں ہیں، سید قمر زیدی صاحب، جن کی شخصیت کو میں نے ہمیشہ ایسے پایا کہ انہوں نے ہمیشہ حق بات کی، اور حق بات پہ وہ مینجمنٹ کے ساتھ بھی لڑتے نظر آئے، اور جس بندے نے بھی کوئی غلط بات کی اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ ان کے سامنے رائٹس کی بات کی اور غریب لوگوں کے رائٹس کی بات کی۔ تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی بات، لیکن میں شاہ صاحب کو جو ہے وہ جب سے میں بی فار یو کا حصہ بنا ہوں اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں، اور ان کے جو گروپس تھے اس میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں، جو بات چیت ہوتی تھی، جو سارے اللہ گلا ہوتے تھے، حتیٰ کہ سید قمر زیدی صاحب کے اکاؤنٹس بلاک کیے گئے مینجمنٹ کے ساتھ الجھنے کی وجہ سے، حق بات کرنے کی وجہ سے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور ابھی بھی ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ غریب لوگوں کے لیے وہ جاری و ساری ہیں۔ تو جناب سید قمر زیدی صاحب، اس کے بعد چودھری خالد فاروق صاحب کا نام آیا۔ جی چودھری خالد فاروق صاحب ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو لیڈر ہیں بی فار یو فیملی کے، اور انہوں نے جو کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے گروپوں میں بڑا نام ہوتا تھا۔ اور چودھری خالد فاروق صاحب جو ہے وہ سٹارٹ میں جو ہے انہوں نے
ایک دھرنا دینے کا پروگرام بنایا تھا اور مارچ کرنے کا پروگرام بنایا، باہر نکلنے کا پروگرام بنایا تھا مینجمنٹ کے خلاف، لیکن جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت سے ان کی پازیٹیو ایفرٹس جو ہے وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے ہیں، اور کبھی انہوں نے اپنی ذاتیات کی بات نہیں کی ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے چودھری خالد فاروق صاحب کا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس کے بعد مجھ ناچیز کا نام ہے کور کمیٹی میں۔ اس کے بعد حافظ محمد بلال خاکسار صاحب ہیں، ماشاءاللہ یوٹیوبر بھی ہیں، بہت اچھی ان کے انالائسز ہوتے ہیں، بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد صوفی محمد عارف صاحب ہیں، قاری محمد ظفر اقبال صاحب ہیں، مفتی محمد جمیل صاحب ہیں، سید شجر عباس صاحب ہیں، محمد عبدالسلیم صاحب ہیں، حاکم خان نیازی صاحب ہیں اور حکیم شفیق صاحب ہیں۔ یہ ٹوٹل 11 بندوں کی ایڈوائزری کور کمیٹی بنی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سے شاہ صاحب کی طرف سے میری اور حافظ محمد بلال خاکسار صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے ایز اے میڈیا ایڈوائزر کام کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے جناب جو ذمہ داری ہمارے ذمہ لگائی گئی ہے اس کو انشاءاللہ ہم احسن طریقے سے نبھائیں گے، اور آپ کو پہلے کی کمیٹیوں میں اور اس کمیٹی میں جو ہے وہ فرق نظر آئے گا، اور میرے خیال میں فرق نظر آ جانا چاہیے۔ جو ہم نے اس کا جو بیان حلفی لکھا ہے میں نے، اس کو آپ پڑھیں گے تو اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ چیخ چیخ کر پکار کر آپ کو بتائے گا کہ جی ہماری نیتیں صاف ہیں، ہماری نیتوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، ہم نے ہر طرح سے اس میں ہر چیز کا اعادہ کیا ہے کہ ہم صاف نیت سے اور پازیٹیو انداز سے اس میں کام کریں گے، اپنی ذاتیات کی نفی کر کے کام کریں گے، اور خدا نخواستہ اگر ہم اس مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو ہم پھر، چونکہ ہم ایس آر جی فیملی کا حصہ ہیں، ہم واپس آپ کے پاس ہی آئیں گے، آپ کے اسی فیملی کا حصہ بنیں گے، اور جو حقائق ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم ضرور رکھیں گے۔ تو اس کے بعد ایک چیز جو میں آپ تمام بھائیوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس کمیٹی کی اپروچ کیا ہے، کہ پہلے بڑے بڑے دعوے کیے گئے، یہ کمیٹی کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کرے گی کہ جی ہماری اتنی اپروچ ہے، ہم یوں کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے، اس کا پازیٹیو سینس میں استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم بی فار یو فیملی کے جو مستحقین ہیں ان کے حقوق کے لیے بات کریں گے، اور اگر وہ ہم سے نہ بن پایا تو انشاءاللہ آپ کو آ کے ہم جو ہے وہ تمام حقائق جو ہے اس سے آگاہ کریں گے۔ اور کمیٹی کی اپروچ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور مخلوق خدا کی خدمت تک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری جو بات ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم سیف الرحمان صاحب سے کریں گے، اور سیف الرحمان صاحب مجھے جہاں تک امید ہے، جہاں تک ہم نے سیف الرحمان صاحب کی شخصیت کو پایا، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس پوری فیملی کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ میں جلد از جلد اس فریضے سے سرخرو ہو جاؤں، جس کا میں چشمدید گواہ بھی ہوں۔ لاہور میٹنگ میں جو بات چیت ہوئی تھی وہاں پہ سیف الرحمان صاحب نے یہی رائے دی تھی کہ میری رائے یہ ہے کہ میں اپنی لائبلٹی کلیئر کر کے میں جان چھڑاؤں اور میں سرخرو ہو جاؤں، لیکن وہاں پہ بیٹھے لیڈرز کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سکیور انیکس کو چلایا جائے، اور اسی فیصلے کے تحت جو ہے سکیور انیکس کو چلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ بہرحال ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور ایک چیز جو ہے وہ میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ میری جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی وہ بلا تمہید ہوں گی، اور اس میں کسی کو یہ میں کہنے پہ نہیں کہوں گا کہ جی میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں یا اس کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کو اچھا لگے، جو بہتر لگے آپ وہ کریں۔ ہمارا مقصد ہے آپ تک اپنی آواز اور انفارمیشن پہنچانا، وہ انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ سلیم جھمٹ چکوال۔